السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو اسلام آباد ٹیلر 105۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کے آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو، بہت پیارا ڈیزائن، جس میں فرنٹ پٹی اور بین پہ ڈیزائن بنانے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ فرنٹ پٹی پہ ہم نے 1 انچ کا نشان لگا کے اس طریقے کے ساتھ ہم نے کٹ کرنا ہے۔ چمک والی جو سائڈ ہے، جو چپکنے والی سائڈ ہے، وہ بکرم کی وہ اوپر والے سیدھی سائڈ پہ اوپر کی طرف کر کے ہم نے کٹ نکالنا ہے، اور بین کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہم نے کٹ نکالنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ آلریڈی چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس کے لیے بنڈل آف تھینکس۔ تو پٹی کے اوپر ہم نے کٹ نکال لینا ہے، اسی طریقے کے ساتھ بین کے اوپر بھی ہم کٹ نکال لیں گے۔ بین کو ایک سائڈ سے ہم نے کٹ نکالنے کے بعد اس کو فولڈ کر کے دوسری طرف بھی ہم نے مارکنگ کر لینا ہے۔ سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے بین کی دوسری جانب بھی کٹ اس طریقے سے نکالنا ہے۔ یہ ڈیزائن بنانے کا بہت ہی ڈیسنٹ ڈیزائن بنانے کا بہت ہی پیارا اور آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائن بنانے میں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے، بغیر کٹ کیے دیکھیں آپ۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے بین کو اچھے طریقے سے فیوزنگ کر لینا ہے۔ بین کے ایک پیس کو ہم نے ڈیزائن کر کے فیوزنگ کرنا ہے اس کو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے بین کو اچھے طریقے سے فیوزنگ کر لینا ہے۔ دونوں سائڈوں پہ ہم نے اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے اس کو، تاکہ جو اس کے بین کی پکڑ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ایکسٹرا جو کپڑا ہے اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے، اور جو اس کا کٹ ہم نے نکالنا ہے، کٹ کے اندر جو ہم نے بکرم کے ساتھ رکھ کے ہم نے کٹ کو کٹنگ کرنا ہے کپڑے کو، تاکہ کپڑا جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر پریس ہو جائے۔ وہ بھی طریقہ مکمل طور پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس طریقے کے ساتھ کپڑا اچھے طریقے سے کینچی کی نوک کے ساتھ بھی آپ کٹنگ کر کے جو بکرم ہے کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے کپڑا جو ہے وہ بکرم کے اوپر فیوزنگ ہو جائے۔ مائک کا استعمال کریں گے تاکہ ڈیزائن کے اوپر صفائی ہے، نیٹنس آئے گی۔ اس طریقے کے ساتھ اس کے کونے وغیرہ، نوک وغیرہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی ڈیزائن کی۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے مائک کا استعمال کرنا ہے۔ مائک کا استعمال کرنے سے اس پہ داغ وغیرہ بھی نہیں پڑتا، اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ عام روٹین میں جو کریانے کی دکان سے بآسانی مل جاتا ہے۔ جو کپڑے کاٹن کے سوٹ کو جو کلف جسے ہم کہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اس کو مایا بولتے ہیں، اس کو یہ کپڑے یہ ڈیزائننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس کی پکڑ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ بین کا جو دوسرا پیس ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر فیوزنگ کر لینا ہے اس طریقے کے ساتھ، اور جو پائپنگ کے لیے کپڑا ہم نے چوز کیا ہے اس کو اس ڈائریکشن کے اندر ہی ہم نے اس کے اوپر ڈیزائن کے اوپر کٹ کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے، تاکہ بین کی نیچے والے پیس پہ بھی پکڑ ہو جائے اور ڈیزائننگ والے کپڑے پہ بھی پکڑ ہو جائے۔ اس طریقے کے ساتھ دونوں ہم نے بین کو آپس میں جوڑ لینا ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ ہم نے جو بین ہے آپس میں چپکا لی ہیں، اور بین کا جو ڈیزائننگ کے لیے ہم نے بکرم کٹنگ کیا تھا اس کے نوک سے، اس کو ہم نے اس کی نوک کے اوپر ہی ایڈجسٹ کر دینا ہے، فیوزنگ کر دینا ہے، تاکہ اس کی نوک ہے وہ بالکل ڈبل ہو جائے، اس کی نوک وغیرہ مڑے گی نہیں، کیونکہ باقی جو بین کا پیس ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا، تو یہ بین کے جو نوک سے ہم نے کٹنگ کیا تھا ڈیزائن کے لیے وہ اسی
بکرم کو اس کے بین کی نوک کے اوپر ہم نے فیوزنگ کر لینا ہے۔ ایکسٹرا جو مارجن ہے کپڑا اس کو کٹنگ کر دیں گے۔ مائی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے بین کو نیچے والی سائڈ سے اچھے طریقے سے فولڈ کر لینا ہے کپڑے کو، جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا جو بین ہے وہ تیار ہو جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرنٹ پٹی کو بھی فیوزنگ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ فرنٹ پٹی کو بھی ہم فیوزنگ کریں گے۔ آدھا انچ کا ہم نے سائڈ سے مارجن رکھنا ہے اور آدھا انچ کا ہم نے نیچے والے حصے سے اس کو فیوزنگ کرنے کے بعد ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر دیں گے۔ کٹ کے اندر سے کپڑا جو کٹنگ کرنا ہے وہ بکرم کے ساتھ اٹیچ کر کے کریں گے، تاکہ جو کپڑا ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر پریس ہو جائے۔ سیم وہی طریقہ کار ہے جیسا کہ ہم نے بین پہ یوز کیا تھا۔ مائکا استعمال کر کے کپڑے کو استری کی نوک سے اس کو اچھے طریقے سے کٹ کے اوپر کپڑے کو پریس کرنا ہے، تاکہ جو ڈیزائن ہے وہ ہمیں نیٹ نظر آئے، صفائی کے ساتھ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی زبردست ڈیزائن ہے، اور یہ ڈیزائن کا لیے جو پائپنگ کا لیے کپڑا ہے وہ بھی اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے، اور جتنی چوڑائی میں فرنٹ پٹی ہے اتنی چوڑائی میں ہم نے بکرم کا ایک پیس لینا ہے، اس کو اس کے اوپر ہی اچھے طریقے سے ہم نے فیوزنگ کر لینا ہے، اور جو بکرم کی پٹی ہم نے کٹنگ کی تھی ڈیزائن کے لیے وہ اس کے اوپر ہی ہم نے فیوزنگ کر لینی ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر فیوزنگ کرنی ہے کہ اس کی نوک وغیرہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور اس کے اوپر مائع لگا کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے مائع لگانا ہے کپڑے کو اچھے طریقے سے، اس کو کٹ کے اندر سے بھی ہم نے اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ مائع کا استعمال کریں گے تو مائع سے جو کپڑا فولڈ وہ آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس پہ صفائی بھی بہت آتی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے، فرنٹ پٹی کو تیار کرنا ہے۔ کٹ والی پٹی ہے، اس کو بنانے کا بھی طریقہ وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے فرنٹ پٹی کو فیوزنگ کر لینا ہے۔ اس کا جو سائڈوں سے ہم نے دبا کو اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے۔ اس کا ٹھوکا کٹنگ کریں گے، 1.5 انچ کا ہم نے ٹھوکا بنانا ہے۔ اس کا کپڑے کو کٹنگ کر کے اچھے طریقے سے نیٹ طریقے سے اس کا ٹھوکا بنا لینا ہے۔ جو بین کا اور پٹی کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے تیار کر لینا ہے۔ پٹی جو ہے وہ کٹ والی ہے، وہ بھی ہم اس طریقے کے ساتھ اس کا کٹ نکال لیں گے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو ہے جو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کا جو ڈیزائن پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔